بزرگان محترم برادرین اور میں اسلامی، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے مہینہ عطا فرمایا۔ چنانچہ ربیع الاول کا مہینہ اس نوعیت سے 4 ایسے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں جس کی نظیر کی دوسرے مہینے، چنانچہ اس نوعیت میں یہ مہینہ تمام اعلیٰ اور افضل، اس لیے کہ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی، اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی، اور اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف رحلت بھی۔ گویا کہ یہ 4 ایسے عظیم الشان واقعات ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں رونما ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی ذات عالی یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ کو پیدا کرنا مقصود تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا، یہاں تک کہ خود آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی میں پیدا نہ کرتا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کے لیے درخواست کی تو اس میں وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا کہ اے رب ذوالجلال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ان کے طفیل سے مجھے معاف کر۔ جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، آدم تجھے معلوم ہے کہ یہ محمد کون ہے؟ اس پر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال، مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن میں نے جب جنتوں میں رہتا تھا تو عرش الہی پر میں نے ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ہی اس شخصیت کا نام لکھا ہے، تو میں یہ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ محمد نامی جو شخصیت ہے کوئی اہم اور عظیم الشان شخصیت ہے، کون اس کی تفصیلات مجھے پتہ نہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ جو شخصیت آپ کے بعد مقام رکھتی ہے آج معافی میں ان کا وسیلہ پیش کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم بالکل تم نے ٹھیک سمجھا کہ یہ محمد آپ کی ذریت میں سے وہ شخصیت ہے جو نبی آخر الزماں ہے، نبیوں کی جو لڑی چلے گی آپ کی نسل میں، ان میں آخری نبی جو ہیں یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان کو پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت عرضی تھی، آپ کی نبوت ذاتی تھی، یعنی آپ کی ذات کے اندر ہی نبوت کو داخل کر دیا گیا، آپ ذاتی نبوت لے کر آئے۔ باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کو صفاتی نبوت عطا کی گئی، چنانچہ خود ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت سے نبی تھا کہ ابھی آدم کا گارہ تیار ہو رہا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی وقت ہی مجھے نبوت دے دی تھی، کیونکہ آپ کی ذات کا حصہ اس نبوت کو بنا دیا۔ تو آپ چونکہ ذاتی نبوت لے کے آئے، لہذا اس ذاتی نبوت کا فیضان اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو بھی نصیب فرمایا، تمام نبیوں نے بھی آپ کی ذاتی نبوت سے فیضان حاصل، یہ آپ کی شخصیت۔ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کو پیدا کرنا مقصود تھا تو کائنات کو پیدا کی، تبھی حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند انڈیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے قاسم، مجھے حشر کا غم کس لیے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تو یہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ آپ ہی کی رحمت سے فیضان لے کر کائنات کو تخلیق بخشی۔ جو خود حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی، سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ فرمایا کہ جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، کہا کہ تیرے نبی کا نور محمد یہ سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا موضوع سب سے پہلے آپ کی ذات، چنانچہ یہ روایت میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، سیرت حلبیہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی ضخیم سیرت کی تفصیلی،
اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اور فرماتے ہیں یہ میں نے التشریفات فی الخصائص والمعجزات نامی کتاب کے اندر یہ روایت میں نے دیکھی، اور روایت یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل تیری عمر کتنی، تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، اتنا مجھے یاد ہے کہ ایک چوتھے آسمان، چوتھے پردے پر یعنی چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ رونما ہوتا ہے، ستارہ نکلتا ہے اور وہ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ نکلتا ہے۔ میں نے اس ستارے کو نکلتے ہوئے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں میری عمر کتنی، یہ تو آپ کے عدد ختم ہو جائیں، آپ کے نمبر فنا ہو جائیں، کیا کتنی لمبی عمر بنے گی کہ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ کاؤنٹنگ کرتے رہ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی سے تمتما گیا، فرمایا کہ جبرائیل رب ذوالجلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس سے علماء فرماتے ہیں اندازہ لگا لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی کس وقت پیدا کر دیا۔ اور پھر آپ نے حضرت جابر کی حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، پھر میرے اس نور میں سے حصہ لے کر عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، لوح قلم کو پیدا کیا، ساتوں آسمان و زمین کو پیدا کیا، کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا، ملائکوں کو پیدا کیا۔ گویا کہ وہ نور محمدی کا فیضان چل رہا ہے کہ ساری کی ساری کائنات زمین و آسمان کے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ یہ ہے ہمارے نبی، تبھی تو حدیث میں فرمایا ان اولم خلقا و آخرم باسا، میں پیدا سب سے پہلے ہوا ہوں لیکن ظاہر سب سے آخر میں ہوں، پیدا سب سے پہلے ہوں، ظاہر سب سے آخر میں ہوں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی جلسہ اور کانفرنس تقریب ہو تو سب سے پہلے مرکزی جو مقرر اس کو دماغ میں سوچا جاتا ہے کہ مرکزی مقرر کون ہوگا، مہمان خصوصی کون ہوگا، اس سے سب سے پہلے ٹائم لیا جاتا ہے کہ آپ راضی ہیں فلاں دن ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے جی بالکل ٹھیک ہے میں ٹائم دے دیا۔ اب جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو وہ جو مرکزی مقرر جس کی ٹائم لے کر آپ نے تقریب قائم کی اس کا نمبر ابھی نہیں آتا، ایک مقرر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ سارے مقرر ختم ہو جاتے، آخر میں وہ آتا ہے۔ کہتا حالانکہ وہ پورا کا پورا جلسہ اسی کے لیے آخری مقرری کے لیے قائم کیا گیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی کو کنفرم کیا اور یہ جلسہ قائم ہوا، وہ سب سے آخر میں آتا ہے جس کی وجہ سے کانفرنس قائم کی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین پر سبز قالین فرش بچھا دیا، آسمان کے تمبو لگا دیے، چاند سورج ستاروں کے قمقم میں لگا دیے اور کائنات انسانی کو پیدا کر دیا، اور پھر مقررین آنا شروع ہوئے، پہلے آدم آیا، پھر شیش آیا، پھر نوح آیا، ابراہیم آیا، ایوب آیا، موسیٰ آیا، عیسیٰ آیا، یہ انبیاء اکرام آتے چلے گئے۔ ہر مقرر یہ آنے کے لیے نہیں آیا، یہ مقرر جانے کے لیے آیا، یہ بعد میں جو آخری مقرر ہے اس کے لیے سما اور فضا بنانے کے لیے آیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے جس کا نام احمد ہوگا، چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف، جب وہ تشریف لے آئے انہوں نے فرمایا انا وصادق ہاتین، میں اور قیامت یوں قریب قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں، معمولی سے آپ کو دراڑ نظر آتی ہے بس۔ اس کا مطلب کیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، اب میرے پاس قیامت ہی آئے گی، میں اور قیامت یوں پاس پاس ہے۔ تو آخری مقرر ہی کے لیے اس کائنات کا پورا جلسہ اللہ تبارک و تعالی قائم فرمایا۔ یہ ہے ہماری نبی، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی عبادت جو لذیذ عبادت ہے وہ اس نبی پر صلاۃ و سلام رحمت و سلامتی دعا کو قرار دے دیا اور اس انداز سے بیان کر دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یہ نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اس پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھی۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا جس انداز سے صلاۃ و سلام کا حکم کہ اللہ بھی صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس میں اس صلاۃ و سلام کی عظمت اور ظاہر ہے کہ اتنی عظمت والی عبادت اسی کے لیے اسی پر بھیجی جا رہی ہے جو سب سے بہت ہی عظیم ہے۔ بعد از خدا بزرگ، تو ایک قصہ مختصر کہ پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ، یہ آپ کا مقام۔ تو صلاۃ و سلام فرمایا کہ یہ وہ عبادت کہ اللہ بھی یہ صلاۃ و سلام اپنے نبی پر بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں،
ایمان والو تم بھی بھیجو، اشارہ یہ کر دیا کہ ایمان والو یہ صلاۃ والسلام ایک دعا ہے. کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور دعا کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دعا جس کے لیے ہم کرتے ہیں اس کو نفع پہنچتا ہے. ہم جب دوسرے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت عطا فرما، تو آپ کی دعا کا نفع اس کو پہنچتا ہے. جب کسی دوسرے کی دعا کرتے ہیں اس کو نفع پہنچتا ہے. لیکن اس صلاۃ والسلام والی دعا عجیب ہے، اس کا نفع جس کو بھیجی اس کو نہیں پہنچتا، نفع بھیجنے والے کو پہنچتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. آپ یہ دعا کرتے ہیں، ان پر رحمت تو کیا جائے گی، وہ رحمتوں میں منا رہے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ تو جنس و انس کے لیے رحمت، شجر و حجر کی رحمت، زمین و فلک کی رحمت. آپ تو ذرہ کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے آپ کی ذات رحمت ہے. آپ تو رحمت کے جو دریاؤں میں غوطے لگاتے ہیں، آپ کو آپ کی رحمت کی دعا سے کیا فائدہ ہے؟ وہ حقیقت میں جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر 10 رحمتیں اتار دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صلی علیہ مرۃ واحدۃ، جو مجھ پر ایک دفعہ رحمت کی دعا کرتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں اتار دیتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ 10 رحمتیں اتارتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ صلاۃ والسلام اتنی عظیم و شان عبادت صلاۃ والسلام. اور ظاہر ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں تو اس کا پڑھنا تو اور زیادہ ذوق و شوق، کیونکہ ایک اور موٹیویشن ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ دولت ملی اس مہینے میں. اور نہ صرف آپ کی ذات ملی بلکہ آپ کی صفات کے کمالات بھی اسی مہینے میں، نبوت بھی اس میں مل رہی ہے، ہجرت بھی اسی مہینے میں ہو رہی ہے، اور پھر رحلت بھی اسی مہینے میں ہو رہی ہے، کیونکہ ہر واقعہ عظیم الشان احسان اس امت کے لیے. تو صلاۃ والسلام، اور واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہے کہ جن کو کثرت سے صلاۃ والسلام نبی پر بھیجنے کا حکم ہے. اس لیے حکم ہے کہ اصل میں یہ کہ پہلے نبی جب آئے وہ اپنے معجزے اور کمال جب لے کر آئے، ان کے معجزوں اور کمالوں کو دیکھ کر بہت سی امتیں گمراہ ہو گئی. کسی نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے خدا بنا لیا ان کے معجزات دیکھ کر. اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، الوہیت کے اندر ان کو شامل کر لیا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، الوہیت میں شریک کر دیا. تو ان نبیوں کے کمال دیکھ کر، اب چیدہ چیدہ کمال دیکھ کر امت گمراہ ہو گئی، ان کو خدا بنا بیٹھے. جس نبی کو سارے نبیوں کے کمال ملنے ہیں ان کو دیکھ کر امت گمراہ نہیں ہوگی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمہ دارن کہ تو تنہا داری. سارے نبیوں کے کمالات اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر کے محمد مصطفیٰ کو عطا. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو نام محمد ہو کر رہ گئے. کائنات حسن بکھرا، کہیں آدم بن گیا، کہیں شیش بن گیا، کہیں نوح بن گیا، کہیں ابراہیم بن گیا، کہیں یعقوب بن گیا، کہیں اسحاق بن گیا، کہیں اسماعیل بن گیا، کہیں ایوب بن گیا، کہیں شعیب بن گیا، کہیں موسیٰ بن گیا، کہیں عیسیٰ بن گیا. جب یہ سارا حسن سمٹا تو محمد مصطفیٰ بن گیا. زندہ آباد، زندہ آباد. تو اتنے کمالات جب لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ امتیں کہیں گے لوگ وہ چیدہ چیدہ کمال والے جب خدا یا خدائی میں شریک ہو گئے تو اس کی تو شان ہی کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر صلاۃ والسلام کو کثرت سے حکم دے دیا. صلاۃ والسلام، اور صلاۃ والسلام جب ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، وسلم علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، وبارک علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما. ہم کسی ایک اور ذات کو کہہ کے رحمت برکت نازل کروا رہے ہیں تو ہمیں ذہن میں، ہمارے شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جس ذات پر رحمت ہم نازل کروا رہے ہیں یہ اس نازل کرنے والے کا محتاج ہے، کیونکہ وہ بھی اسی رحمت کا محتاج. جب یہ محتاج ہے اس کی رحمت کا تو محتاج خدا نہیں ہوتا، محتاج خدا نہیں ہوتا. خدا کے بعد تو اس کا مقام ہوتا ہے لیکن خدا نہیں ہوتا. تو اس کہنے کی وجہ سے یہ انسان جو شرک سے بچ جاتا ہے. تو صلاۃ والسلام اصل میں یہ شرک سے بچاتا ہے، قطع شرک. اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ والسلام کا بڑا فلسفہ یہ بھی ہے کہ امت کو شرک سے بچایا ہے. تو معلوم ہے کہ نبی خود کسی سے کو پکارتا ہے وہ خدا ہے، تو جب یہ تصور قائم ہوتا ہے تو شرک کی جڑیں کٹتی ہیں. تو اس لیے اس امت کو کثرت سے حکم دیا، آپ صلاۃ والسلام کی عبادت کو ایک خاص انداز حکم دے دی گئی عبادت. اور ظاہر ہے کہ یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ والسلام واحد نے کی ہے، یہ رد نہیں ہوتی.
آپ کی قرآن کی تلاوت رد ہو سکتی، نماز رد ہو سکتی، روزے رد ہو سکتے ہیں، لیکن صلاۃ و سلام اگر آپ نے پڑھا، بھلے غفلت میں پڑھا، بھلے اب تیقظ میں پڑھا، یہ رد نہیں ہوتا، یہ قبول ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے محبوب کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ اپنے محبوب کے لیے دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ فوراً قبول کرے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جب تم دعائیں مانگا کرو تو تم ان دعاؤں کے اول آخر میں مجھ پر صلاۃ و سلام شامل کر لیا کرو، کیونکہ جب یہ دعائیں جائیں گی آسمانوں پہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ صرف صلاۃ و سلام کو قبول کرے، دعا رد کر دے، ایسا نہیں کرے گا۔ وہ صلاۃ و سلام کو تو ڈیفینیٹلی قبول کرتا ہی ہے، تو تمہاری دعائیں بھی ساتھ قبول کر لے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہاری دعائیں آسمان و زمین میں لٹکی رہتی ہیں، جب تک مجھ پر صلاۃ و سلام نہیں بھیجتے اس وقت تک لٹکی رہتی ہے۔ جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صلاۃ و سلام، چانچہ ہم جب دعا ختم کرتے ہیں صلاۃ و سلام پہ ختم کرتے ہیں، کیوں؟ بس صلاۃ و سلام پڑھا، دعا اللہ کے، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کے بارے میں آپ کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، تو جو ساتھ اس کے ہے اس کو بھی قبول کر لیتے۔ یہ صلاۃ، چانچہ آپ جانتے ہیں، اس لیے ہم نے اس مہینے، اس سال سن 2023 اور سن 1445 ہجری کا جو ربیع الاول آیا تو سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خوش کریں، کیا کریں، جلسہ کریں، کانفرنس کریں، نعتیں پڑھیں۔ اب یہ تو کیا، ختم ہو گیا، کر لیا، ہم نے جلسے کیے، اور ابھی ہمارا کہ آنے والے جمعے کو ویسٹ چیسٹر میں جلسہ ہونا، ویسٹ چیسٹر کے ہمارے سینٹر میں، کشمیر اسلامی سینٹر میں جلسہ ہونا ہے، تو مطلب یہ جلسے ہم کرتے ہو، یہاں بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہو، کوئی پوری امت کے لوگ بھی شامل ہو، کوئی ایسا رسول اللہ کے یہاں پیغام پہنچے، ان کا ایک صلاۃ والسلام کسی کا پہنچ جائے تو روز قیامت اس کی بخشش ہو گئی، حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ القاء کیا مجھے کہ صلاۃ والسلام کی، اور پوری دنیا میڈیا کے ذریعے سے اللہ نے کی عنایت لطف کہ دنیا بھر سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو صلاۃ والسلام کا کوئی ایسا سیٹ اپ بناؤ کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی خدمت میں صلاۃ والسلام پہنچے اس ربیع الاول پر۔ تو میں نے سوچا یکم فرسٹ ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہم صلاۃ والسلام کا اعلان کریں، ایک کاؤنٹر جو وہ مقرر کر دیں اپنے رحم ٹی وی پہ، اور دنیا بھر سے عاشقان مصطفیٰ پہ صلاۃ والسلام سبمٹ کرتے رہے۔ اور ہم نے 2 کروڑ کہا کہ ہم 12 دنوں میں 2 کروڑ صلاۃ والسلام بھیجیں، تو گویا کہ 20 ملین جو ہے صلاۃ والسلام بھیجنے کا ہم نے ایک نظم بنایا اور کاؤنٹر بنا کے ہم نے اعلان کر دیا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے یہ 12 ربیع الاول ہے، یہ جلسہ مغرب کے بعد کرنا تھا ہم نے، لیکن بعض محبت والوں نے کہا کہ نہیں عصر کے بعد کریں تاکہ 12 ربیع الاول کے اندر ہی صلاۃ والسلام اور دعا کا پیغام پہنچ جائے۔ تو آئیڈیا اچھا تھا کہ بہت اچھا ہے، ہم مغرب سے پہلے ہی ہم اس پیغام کو وہاں پہنچے اور دعائیں کریں۔ تو ہم نے 20 ملین کا گویا کا ٹارگٹ رکھا تھا، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ مجھے امید ہے عاشقان مصطفیٰ 20 ملین سے بھی زیادہ سبمٹ کر دیں گے۔ اور اب کرنٹ رپورٹ کیا ہے؟ 29 ملین، 29 ملین اب تک ہو چکا ہے۔ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کمال کر دیا عاشقان، دل خوش، اور آج واقعی میں بہت خوش ہوں۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ ہم صلاۃ والسلام یوں جائے گا جب تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی توجہ تو ملے گی، اور مجھے ساتھیوں نے بتایا کئیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوئے ہوں، اور ہماری خانقاہ کی طرف حضرت کی توجہ ہوئی کہ وہ تشریف لا رہے تھے۔ ہماری خانقاہ یوسفیہ چشتیہ، زکریہ عارفیہ، مجددیہ قادریہ، نقشبندیہ، اب تو سارے کیونکہ چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ برصغیر ہند و پاک کے، انہوں نے مجھے چاروں سلسلوں ماشاءاللہ اجازت دی، چاروں سلسلوں کے شجرے یہ موجود ہیں، تو اس کی طرف توجہ ہوئی۔ اور اللہ نے یہ القاء کیا سارے بزرگوں کی برکت سے کہ جب نسبتیں ان بزرگوں کے سلسلے میں جڑی تو یہ اللہ نے دل میں ڈالا کہ صلاۃ والسلام امت کو اس پہ لگا۔ تو آج آپ کے سامنے 29 ملین صلاۃ والسلام رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ چکا ہے۔ ایک دفعہ پہنچتا ہے تو فرشتہ نام لے کے بولتا ہے، طبرانی اور نسائی کی حدیث ہے، فرشتہ جا کے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ فلان ابن فلان قضا و قضا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کی خدمت میں اتنا صلاۃ والسلام بھیجا ہے، حضور اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایک صلاۃ والسلام پر یہ حالت ہوتی ہے، اور آپ نے تو کمال کر دی 29 ملین صلاۃ والسلام پہنچا دیا۔
انوارات کا عالم کیا ہوگا، انوارات کا عالم۔ اور میں نے روایت بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کے ہر عضو پر فرشتہ بٹھا رکھا ہے۔ آنکھوں کو فرشتہ آنکھوں کی حفاظت کرے، ناک کا فرشتہ ناک کی حفاظت، کان کا، ہر اس کی ڈیوٹی وہی ہے۔ آنکھ والا ناک والے پہ توجہ نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ ہر فرشتہ اپنے اپنے اس کی ڈیوٹی کو نبھاتا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسری طرف انٹرفیئرنس کریں۔ کان والا کان کی حفاظت میں ہے، وہ آنکھ کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ لیکن واحد صلاۃ والسلام ایسی نیکی ہے کہ صلاۃ والسلام پڑھنے والے کے منہ سے جیسے صلاۃ والسلام نکلتا ہے تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے دوڑتے اس کو لینے کے لیے۔ آنکھ والا بھی جا کر چھوڑ کے بھاگتا ہے، کان والا بھی، زبان والا، سب بھاگتے ہیں۔ کیا مقصد؟ کہ میں پہلے اس صلاۃ والسلام کو لے کے اللہ کے عرش میں پیش کروں تاکہ اللہ کے ہاں میری بھی سنوائی ہو جائے، کیونکہ محبوب کے لیے رحمت کی دعا لے کے جاؤں گا تو اللہ خوش ہوں گے کہ یہ فرشتہ لے کے آئے۔ تو مطلب کیونکہ اللہ اس میں محبوب سے پیار کرتا ہے تو فرشتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ صلاۃ والسلام کی نیکی ہم پہلے پیش کر دیں۔ یہ وہ نیکی ہے، اور جن لوگوں نے دنیا بھر سے یہ نیکی کی ہے تو میں تو ان کو سلام کرتا ہوں، سلام محبت ہے ان کو، اور آج ان کو سند محبت بھی جاری کر رہا ہوں جو فزیکلی یہاں جمع ہے۔ اور میں نے یہ کہا تھا 10 11 12 3 دن فزیکلی یہاں میری مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں۔ میں تو جمعرات سے آیا ہوا ہوں، کیونکہ ہر مہینے کا چوتھا جمعہ اور ہفتہ یہاں تربیتی اعتکاف ہوتا ہے، لا الہ کی ضربیں لگتی ہیں، دل کو خدا سے جوڑا جاتا ہے، اللہ کی تلاش کا سلیقہ سیکھا جاتا ہے۔ ہر چیز آج ہم تلاش کرتے ہیں، اللہ کو تلاش ہی نہیں کرتے، تو بھائی یہ ہوتا کام۔ تو اس وقت سے بھی میں آیا ہوں، بعض احباب اس وقت سے یہاں موجود ہیں۔ پھر آگے ہمارا تزکیہ ورکشاپ سنڈے کو ہوا، اس کے بعد میں یہیں موجود ہوں، تو آج مغرب تک تو گویا کہ یہ تو فزیکلی احباب آپ حضرات یہاں موجود ہیں، یہاں سلاسل ان حضرات کو فزیکلی وہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور اس کا نام بھی میں نے سند محبت رکھا، سرٹیفکیٹ آف لو۔ اور اس میں حدیث میں لکھی ہے، نبی فرماتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تک اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کی نظر میں ان کے والد سے، ان کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان قابل نہیں ہو۔ یہ حدیث ذرا محبت کی بات کی تو میں نے اس کا نام بھی سند محبت رکھا، اور سند محبت، اور یہاں ٹی وی کے اوپر جو ہے ہم نے سند محبت دے دی، اس کے بار کوڈ بھی لگا دیا۔ اب دنیا بھر میں جہاں جہاں جنہوں نے یہ محبت کا حصہ ڈالا ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، پرنٹ کر کے اپنا نام لکھیں، فریم کر کے اپنے لگائیں۔ انشاءاللہ سند محبت آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ آپ کو سند مل گئی ایک خانقاہ سے، ایک طالب علم کے ہاتھ سے آپ کو سند، کیونکہ یہ سند نے، یہ کاغذی ٹکڑے، ان کی اہمیت ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتے۔ باقی جی سند کی کیا ضرورت ہے، پڑھ لیا اللہ نے فرشتوں نے لکھ لیا، یار سند کی کیا ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، کوئی واقعی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں یہ پرچے کام آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بستر کے مرگ پر تھے، بستر مرگ پر تھے تو حضرت علی آئے عیادت کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ علی میرے بارے میں تم کیا گمان کرتے؟ ظاہر ہے چل چلو کا وقت ہے، میرے بارے میں کیا گمان کرتے؟ فرمایا کہ میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا، مطلب آگے انشاءاللہ آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، یہ بات۔ تو فرمایا علی اس کو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے دے، کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے دے۔ اچھا ہاں، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیٹا جب میں مروں تو میرے کفن کے اندر یہ ٹکڑا کاغذ کا رکھ دے، جب اللہ کے سامنے مشی ہوگی اللہ مجھے پوچھیں گے عمر کیا لایا ہے، میں کہوں گا میں تیرے محبوب کے داماد کا حسن ظن لے کے آیا، میں تیرے محبوب کے داماد کا حسن ظن لے کے آیا ہوں، اور میرے پاس کچھ دیکھو کاغذ نظائر موجود ہے۔ یہ کاغذ ٹکڑے ایسے نہیں ہیں، آپ کے لیے سند محبت، کیا پتہ یہ سند محبت بن جائے کل روز قیامت میں، یہ سند محبت ہی سامنے آ جائے کہ نہیں یہ تو محبت کرنے والا ہے محبوب سے اللہ، اس کی تو شفاعت بنتی ہے۔ اس لیے میں نے وہ سند محبت جاری کی ہے، اور 29 ملین لوگ اپنے اپنے مقام پہ اس سند محبت کو جو ہے پرنٹ آؤٹ کریں، اور بار کوڈ اس کا لگا دیا ہے، اور پرنٹ آؤٹ کر کے خوبصورت کے نمایاں جگہ پہ لگائے، اس لیے کہ نبی سے محبت نہیں تو اس امت کو بچا رکھا ہے، ورنہ اس امت کے پلے راہ کچھ نہیں۔ جس طرح کی آپس کی سرپٹو، جس طرح معاشی بدحالی، جس سیاسی بدحالی کا ہم شکار ہیں، اگر محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہماری سچی محبتیں نہ ہوتی اس امت کا بچنا مشکل۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنی امتیں، کتنے نبی گزرے، کہاں امتیں مٹ گئیں، کتنی امتیں مٹ گئیں، کتنی قومیں مٹ گئیں، آج تاریخ کا صرف حصہ رہ گئی، لیکن رسول اللہ کے ساتھ اس امت کی جو محبت ہے، ادنا ترین گناہ گار ترین امتی بھی ایسا عشق و محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو سند محبت ہم نے جاری کی ہے، اس کو پرنٹ آؤٹ کریں۔ تو یہ ہماری بہت مسرت و خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری خانقاہ کے ذریعے سے یہ کام پوری دنیا کے اندر لیا، اور یہ خاص اویئرنیس پیدا ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے گھروں میں بیٹھ پڑھ کے وہ سبمٹ کیا، اس کے اندر جیسے السلام سبمٹ۔ میری ننھی نواسیاں ہنا
اور افیرا، انہوں نے پڑھ کے سبمٹ کیا، چھوٹی بچیاں جن بچوں کو کھیل سے فرصت نہیں وہ اپنے پیارے نبی کے لیے پڑھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ اور اس اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کے اندر عشق رسول پیدا ہوگا تو پھر کمال کو پہنچے گی۔ تو خیر یہ ہوا، تو یہ بڑی خوشخبری کی بات۔ اور دوسری یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ نسلوں کی، جنریشن کی ایک فکر وہ بھی انسان کو رہتی ہے کہ یہ، اور میں تو ایک عرصے سے اسی فکر میں ہوں کہ اس جنریشن کے لیے، نسل کے لیے کیا کریں۔ تو آج چونکہ ابھی تو میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک مبارک موقع ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے اور 29 ملین صلاۃ والسلام رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج کے موقع میں اس خوشخبری کو آپ سے شیئر کرتا ہوں، تفصیلات نہیں بس اجمالی طور پہ شیئر کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے ایک پروجیکٹ جو لواء الحمد کے عنوان سے میں بنانا چاہتا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ جنریشن کے لیے یہاں پہ تعلیم روحانی ایسے مرکز قائم ہو جائیں کہ وہ عاشق رسول بن کے نکلے، عاشق دین، عامل دین بن کے نکلے، اور تعلیم کا معیار ایسا ہو، اکیڈیمک تعلیم بھی ان کی ایسی اعلیٰ ہو کہ یہاں کی دنیا کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر بیٹھنے کے قابل ہو، سچے مسلمان بھی ہوں اور شاندار جو ہے پروفیشنل بھی ہوں۔ ایسا سکول، ایسے ادارے بناؤں۔ خیر وہ تو ایک بڑی یونیورسٹی کا پلان تھا سن 2004 میں، کنیکٹیکٹ کا ایک بہت بڑا پلان میرا، لیکن بس بات وہی ہے نا کہ غیر تو غیر ہوتے ہیں، یاروں نے بھی خوب وفا کی، غیر تو غیر ہوتے ہیں، یاروں نے بھی خوب وفا کی، تو معاملات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہماری کمیونٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر باتیں سے سدھار دے۔ خیر اتنے ہرڈل آتے رہے یہاں بات اوپر نیچے چلتی رہی، لیکن خیر ابھی خیر میں بھی پیچھے نہیں ہٹا، میری بھی کوشش۔ تو ابھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لانگ لینڈ کے اندر ناسا کاؤنٹی میں اللہ نے ہمیں ایک سکول دے دیا، بنایا سکول الحمدللہ، اور ڈے سکول تھا وہ، وہاں 30 ایئر سے سکول چل رہا تھا، وہ میں نے الحمدللہ 2 ہفتے پہلے اس کی کلوزنگ کر لی۔ تکبیر تکبیر، تقبل اللہ، اللہ قبول۔ اور میں نے کلوزنگ سے پہلے بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا، کیونکہ پہلے میرے سے ہو چکا، جو میں بتاؤں ایک پروجیکٹ ہی کتنے پروجیکٹ، غیر تو غیر اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ خیر وہ میں نے اس دفعہ میں نے کلوزنگ کا بھی بتایا، تو لوگ بہت قریبی دوست کہتے ہیں یا حضرت آپ خیریت؟ میں کہ آپ تو چھوڑو، میری فیملی کو پتہ نہیں، ہاں گھر میں بھی میں نے کہا بس یا اللہ یہ نعمت عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد میرے والد کہتے تھے چاند نکلے گا پھر دیکھ ہی لیں گے سب، پہلے کیا شور مچا، تو ماشاءاللہ میں نے حاصل کر لیا۔ اس کے اندر جو تربیتی تعلیمی نظام میں نے جو سیٹ کیا ہے، انشاءاللہ اکیڈیمک اعلیٰ معیار پر پروفیشنل سکول ہوگا، پری کے سے 12 گریڈ تک پروفیشنل سکول۔ اور آج کل ان حالات میں سکول کی زیادہ ضرورت ہے، ایسے کہ جو یہ LGBTQ کا فتنہ جو کھڑا ہو گیا ہے تو لوگ تو پریشان ہیں، تو وہ سکول کے الحمدللہ میں تیاری میں ہوں۔ اور ابھی بھی میں نے اپنے خاص دوستوں کو بھی نہیں ذکر بتایا، نہ ان کو زحمت دی، کہ ابھی میں اس کو جتنی میرے پاس ہے بساط میں اس کی رینوویشن وغیرہ کر رہا ہوں، تاکہ دوست دیکھیں تو خوش تو ہوں کہ ہاں اچھی جگہ بنا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے بیسمنٹ میں اتنی بڑی مسجد بھی دے دی ہے، نیچے جہاں مسجد بھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ خوشخبری آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس مبارک موقع پہ اس صلاۃ والسلام جو 29 ملین سے بھی زیادہ صلاۃ والسلام کے انوارات جو نازل ہو رہے ہیں، ان میں ہم اپنی خوشخبری کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ آپ ظاہری بات ہے فطروں سے اس کو بچائیے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھیے، دشمن کی عداوت سے بچائیے، اپنے لطف و کرم و قدرت و رحمت سے اس کو کامیاب کیجیے۔ اور اس پہ نیت یہ ہے کہ وہ ایک نیو یارک اسٹیٹ میں کامیاب ہوگا، ہر اسٹیٹ میں اس ماڈل پر میں سکول کھولوں گا۔ آپ کی نسلیں امریکہ میں بے دھڑک آئیں گی، پاکستان سے آتے ہوئے ڈریں گے نہیں کہ امریکہ میں پتہ نہیں ماحول کا کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ان کا دل بنائیں گے، دلوں کی محنتیں ایسی ہوں گی کہ دل انشاءاللہ وہ اللہ کا نام لے کے نکلیں گے، پھر اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھیں گے، یہ کہ دل خدا کو دے کے بیٹھیں گے۔ ایسے بچے تیار کرنے، یہ میری تمنا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ خوشخبری آپ کو سنائی، مزید تفصیلات انشاءاللہ جب میں اس کا اوپن ہاؤس کروں گا، مزید تفصیلات اس وقت آپ کو ڈیٹیل اس کی بتا دوں گا۔ لیکن یہ کہ اس مبارک موقع پہ میں سوچا اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے، تو لہٰذا آپ حضرات دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب۔ اخلاص کا دعویٰ نہیں ہے، اخلاص کی دعا ضرور ہے کہ اللہ اس وقت انقلابی ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے جو تعلیمی اور تربیت، صرف تعلیم نہیں تربیت بھی ہو، ان کا ظاہر باطن وہ بھی بنے، اکیڈیمک تعلیم ہو، اعلیٰ معیار کی سکولنگ ہو، اور انوائرمنٹ اسلامی ہو، انداز اسلامی ہو، تو کیا بات ہوگی۔ اسی کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اچھے سائنٹسٹ بھی پیدا ہوں گے، ڈاکٹر پیدا ہوں گے، انجینئر پیدا ہوں گے، عالم بھی پیدا ہوں گے۔
اور وہ انشاءاللہ اسکول پڑھ کے جائیں گے، وہ عالم بھی ہوں گے، آپ کو الگ عالم بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایسا سیٹ اپ کیا، دیکھیں اب بس اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور ہماری اس بات کو دعویٰ نہ سمجھے، دعا سمجھے۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے، یا اللہ یہ ہماری اس بات کو دعا سمجھ کہ ہم تجھ سے خیر دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں کامیاب کر دے، کیونکہ اس کہتے ہیں اس سر پٹول میں برسہ برس گزر گئے، آج بھی 23 سال ہو گئے مجھے یہاں، بس یہ اس تمنا میں کہ یا اللہ ایسی کوئی چیز بن جائے تاکہ یہاں کی دنیا کے اندر جو ہے بچے جو ہے اس لیول کے اسکول کو حاصل کریں۔ تو الحمدللہ میں نے وہ آپ کو خوشی شیئر کرنی۔ باقی ماشاءاللہ آج کے جیسے میں نے بتایا کہ آج انشاءاللہ دعا کریں گے ابھی ہم، اور ظاہر ہے کہ 29 ملین سے زیادہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکا ہے۔ اب جو بھی لوگ جہاں جہاں ہیں ہم سب کے لیے دعا کریں گے، اور یہ اللہ کے حضور یہ درخواست کریں گے کہ جو آپ کو تحفہ آپ کے محبوب کے لیے ہم نے بھیجا ہے اس کو شرف قبول عطا فرما، اور رسول اللہ کا دیدار بھی کرا پڑھنے والے یا اللہ تڑپتے ہیں کہ رسول اللہ کا دیدار کر لیں، تو یا اللہ دیدار بھی کروا ہیں، آپ کے انوارات کو دیکھیں، تو ہر ایک کی تمنا ہے، اور مدینہ طیبہ میں طیبہ حاضری کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو دعاؤں کی بڑی لسٹ ایک تو یہ ہے کہ جن خواتین نے ہماری اس اعتکاف کے موقع پہ کھانے پینے میں جو مدد کی ہے، ناشتے آ رہے ہیں، دوپہر کے کھانے آ رہے ہیں، شام کے کھانے آ رہے ہیں، یہ یہاں بیٹھے جو پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف والے، یہ اتنے خوش ہیں، کہتے ہیں ایسا تو گھر میں بیوی نے کبھی کھانا نہیں کھلایا، اتنے لذیذ کھلے دسترخوان، تو دو چار دن کے لیے اور ٹکی ہو رہے ہیں کہ حضرت ہمارا تو موڈ نہیں ہے کہ اجازت ہے تو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ میں کہ ٹھہر جاؤ، لیکن دسترخوان میرے ہوتا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، اب پیچھے پھر آپ کو بیوی کو کال کرو۔ تو بس دیکھیں انہوں نے یہ خواتین نے کہ تھرسڈے ڈنر، سب سے پہلے تھرسڈے کو میں جو آیا تھا، یہ رخشندہ باجی ہیں اور نیر باجی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کے دسترخوان کو وسیع کرے۔ یہ ڈنر جو اس وقت شب جمعہ کا ان کے یہاں سے آیا، بہت لذیذ، بہت معزوز ہوئے سب۔ اس کے بعد فرائیڈے لنچ جو ہے یہ رخشندہ باجی نے پھر دیا، ماشاءاللہ اللہ رخشندہ باجی کو خوشیاں برکتیں عطا فرمائے، ان کو آل اولاد کو خوب نوازے۔ اس کے بعد فرائیڈے ڈنر آیا سعدی علی صاحبہ کے گھر سے، تو سعدی علی صاحبہ کو برکتیں دے، ان کے شوہر اصغر کو خوب اللہ تعالیٰ ظاہری باتی دور عطا فرمائے۔ سیٹرڈے لنچ جو ہے سائمہ سلیم کی طرف سے آیا، یہ ہماری جو ہے وہ فوڈ انچارج ہے، یہ سائمہ سلیم ہماری فوڈ انچارج ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے گھر سے جو ہے سائمہ سلیم اور سیانی جو ان کے شوہر یہاں پر ساری انعامات کرتے ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ڈاکٹر شازیب بھی ماشاءاللہ خدمت میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور سیٹرڈے ڈنر جو ہے امتیاز چودھری، امتیاز الفاظ کے ابو، یہ ہمارے جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں، بڑے مستعد، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی طرف سے آیا۔ اور سنڈے ڈنر جو ہے فہمیدہ باجی کی طرف سے آیا، اللہ ان کو خوشیاں دے۔ اور جب منڈے لنچ جو ہے اینی باجی اور روبینہ باجی کی طرف سے آیا، ماشاءاللہ روبینہ باجی تو ہماری بڑی درد مند مرید ہیں، ماشاءاللہ بڑی جو ہے جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتی ہیں۔ ایسے بیچارے جو ہے جو کہتے ہیں نا ٹوٹے پھوٹے مرید جو ہے، ان کی دعاؤں سے جو اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی طرف سے آیا۔ منڈے ڈنر جو ہے عطیہ باجی اور اسما باجی کی طرف سے آیا، تو ماشاءاللہ عطیہ باجی اسما باجی ان کی طرف سے لذیذ جو ڈنر پہنچا۔ یاسن جمیل یہاں موجود ہیں، یہ عطیہ باجی کے شوہر ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں شانہ بشانہ رہے، اللہ ان کے دسترخوان کو وسیع فرمائے۔ اور یہ آسن جمیل کچھ بیمار بھی ہیں، اللہ ان کو خوب صحت و عافیت نصیب فرمائے، جو بیمار اس کو دور فرمائے۔ تھرسڈے لنچ جو ہے چیمہ باجی کی طرف سے جو ہے تھرسڈے کا لنچ آیا، اور چیمہ باجی تو ہماری بہن بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، یہ ایک آواز بھی ماشاءاللہ لے کے آتی کھانا، تو ماشاءاللہ ان کو برکت دے۔ خاص طور ان کے نواز سے محمد الیاس جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، تو پیدا ہونے کے بعد کچھ ایسی جو چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، تو اس کی وجہ سے وہ کافی مسائل پیدا ہوئے صحت کے حوالے سے، بچہ بیمار الیاس، اور ان کی والدہ جو عظمیٰ ہیں، تو اللہ ان بچہ دونوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کی تکلیف دور فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے ٹیوزڈے ڈنر سائمہ سلیم سیانی کی طرف سے پھر آیا، ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے۔ وینزڈے لنچ یہ سائمہ سلیم کی طرف سے آیا، اور اسے وینزڈے ڈنر، آج وینزڈے ڈنر ہے، آپ مغربہ ڈنر کر کے جانا ہے، اور یہ ڈنر جو ہے یہ پاٹ لک کا ہے۔ پاٹ لک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، جب یہاں سب اپنی اپنی طرف لے کے آئے ہیں، تو انشاءاللہ انواع کے کھانے آپ کو آج ملیں گے۔
تو انشاءاللہ چونکہ ظاہر آپ کے رخصتی کا وقت ہے، کہاں کہاں لوگوں نے کینیڈا تک جانا ہے اور شکاگو تک پہنچنا ہے، تو ماشاءاللہ تو وہ کھانا یہاں موجود۔ تو یہ ان سب کے لیے پہلے تو ان سب دعا کریں اللہ ان سب کے دسترخوان وسیع فرمائے، رزق حلال کو آسان فرمائے، ان کے لیے ان کے آل اولاد سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق حلال کو آسان کر دے۔ اور دعاؤں کے لیے شاہینہ باجی نے دعا کی درخواست کی، ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے امیگریشن کے مسائل حل ہو جائیں، اور چیمہ باجی کے نواسے کے لیے ابھی دعا کر دی محمد الیاس، اللہ ان کو صحت و عافیت دے، اور سائرہ طارق ان کے مالی مسائل ہیں، اللہ ان کے مسائل کو حل فرمائے، شازیہ ہنا اور امامہ بیٹی اچھے رشتے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما، جمیل حسن صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور اسما باجی کو اللہ صحت و عافیت نصیب فرمائے، نرگس پروین کے دعا کریں کہ اللہ ان کو کینسر کے مرض سے نجات عطا فرما دے، بیمار ہیں، اور سیدہ نزیدہ کے والد ابو صالح سالم یہ جو بیمار ہے واشنگٹن میں، یہ مطلب واشنگٹن وہ کیلیفورنیا والا واشنگٹن، وہ بیمار ہے کینسر کے مریض ہیں، اللہ ان کو عافیت سے یہ عمر دراز فرمائے، اور کشمیر باجی ہیں، کشمیر بی بی ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت دے، وہ بھی کینسر کی مریض ہیں، اللہ ان کو شفا کلیہ عطا فرمائے، اور محمد اقبال صاحب اور ان کی فیملی، اقبال صاحب تو یہاں ہمارے اعتکاف میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بروکلن سے ہیں، ان کی فیملی کو اللہ عافیت دے، ان کے بچے جو ہے مختلف جو ہوائی اور جناتی جو وہ اثرات کی شکار ہیں، اللہ خزانہ غیب سے ان کو صحت و عافیت عطا فرما دے، اور طیبہ صاحبہ ہیں شکاگو سے، یہ اور ان کی فیملی کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو بھی خوب جو ہے صحت و عافیت و برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ دعا فرما لیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ آج کی چھوٹی سی تقریب ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہم نے یہ صلاۃ و سلام جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ فرسٹ ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اب تک 29 ملین سے زیادہ صلاۃ و سلام ہو چکا ہے، ہم نے 20 ملین کا ٹارگٹ رکھا تھا، 29 ملین سے بھی زیادہ پوری دنیا سے صلاۃ و سلام رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، اور قبول اس معنی میں اس کی پوری برکات ہم سب کو عطا فرما، اور دیدار رسول سے محروم نہ فرما، دیدار رسول سے یا اللہ سب صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو مالا مال فرما، رسول اللہ کے چہرہ انور کا دیدار کروا، یا اللہ ان کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما، ان کو خوب برکتیں عطا فرما، اور اس کے علاوہ جو ہے یا اللہ جتنے بھی حاضرین و ناظرین تھے جن کی جو بھی جائز مرادیں ہیں سب کی پوری فرما، مشکلات کو آسان فرما، پوری امت مسلمہ کو سرکار دو عالم کی برکت سے یا اللہ پستی سے بلندی عطا فرما، مصیبت سے راحت عطا فرما، پریشانی سے عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی تکلیف سے یا اللہ سب کو یا اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ حاضرین جتنے موجود ہیں ان کی جائز مرادی پوری فرما، جن کے ہم نے نام لیے ہیں یا اللہ سب کی جائز مرادی پوری فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم نے ابھی جو عرض کیا ہے کہ جو اسکول ہم یہاں کھول رہے ہیں اور اسکول کی بلڈنگ ہم نے لانگ آئلینڈ میں خرید لی ہے، یا اللہ وہاں جو اسکول کھولنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے وہاں طلبہ تیار ہوں کہ جو عاشق رسول بھی ہوں اور یہ عاشق رسول بھی ہوں اور پروفیشنل ہوں اور پوری پروفیشنلزم کے ساتھ یا اللہ یہ وہ ملک و قوم کی خدمت بھی کرنے والے ہوں، اور یا اللہ یہ اعلیٰ معیار کے مسلمان بھی ہوں، یا اللہ اسلامی انوائرمنٹ میں اکیڈیمک تعلیم اعلیٰ انداز سے دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے اسکول کو کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ اس طرح کے اسکول پورے عالم کے اندر قائم کرنے والا بنا، غیب کے خزانوں سے مادی وسائل مہیا فرما، آپ جانتے ہیں کہ مادی وسائل کی ضرورت ہے لیکن یا اللہ آپ غیب کے خزانے سے مادی وسائل مہیا فرما، اور یہ صلاۃ و سلام جو ہم نے پڑھا ہے اس کی برکت سے یا اللہ غیب کے خزانے ہم پر کھول دے، یا اللہ غیب کے خزانے سے ہماری مدد فرما، تاکہ ہم جو دنیا کے ہر سٹیٹ کے اندر جو ہے ایسے اسکول قائم کر سکیں کہ جہاں پر جو اسلامی انوائرمنٹ کے اندر لوگ جو ہے وہ جو اکیڈیمک جو عصری تعلیم حاصل کریں اور جو وہ اعلیٰ منصبوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اسلام کے لیے ایک داعی بھی ہوں اور جو دنیا کے خادم بھی ہوں، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ غیب سے ہماری نصر و مدد فرما، یا اللہ سرکار دو عالم کی خاص توجہ نصیب فرما، یا اللہ
اللہ باقی ہمارے جتنے دینی مرکز ہیں، یا خون جامع مسجد ہے، اسی طریقے سے یوسفین جامع مسجد ہے لانگ آئلینڈ میں، سفر کاؤنٹی میں، اور عارفی مسجد ہے ویسٹ چیسٹر کے اندر، اور یہ چوتھی انشاءاللہ یہ مسجد یہاں پہ بنے گی، تو ادار التزکیہ کے نام سے یا اللہ ان تمام ہماری دینی خدمتوں کو قبول و منظور فرما، اور جو ہمارے ساتھ معاون ہیں یا اللہ ان کے تعاون کا بہترین بدلہ ان کو دنیا آخرت میں نصیب فرما، غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کے دیے پر خوب ان کو جو ہے غیب کے خزانوں سے عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی مشکلات کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جن مستورات نے جس بھی حوالے سے یا معتکفین کی خدمت کی ہے یا اللہ ان کی خدمت کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مشائخ سلسلہ، چاروں سلسلوں کے مشائخ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ کے چاروں مشائخ کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہمیں عطا فرما، اہل بیت اطہار کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے ساتھ محبت کا سچا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمارے رحم ٹی وی میڈیا کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جو کمی کوتاہی لغزش ہے یا اللہ اس کو معاف فرما، غیب کے خزانے سے یا اللہ اپنی رحمت کی بارشیں ہم پر نازل فرما، اور ہر طرح یا اللہ ہمیں ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے دینی پروجیکٹوں کو، دنیاوی کاموں کو نظر بد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی عداوت و حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ ان جو ہے وہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہر طرح کی خیر کے راستے پہ قائم فرما، یا اللہ ان کی عداوتوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے دینی کاموں کو آگے سے آگے بڑھا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔